یہ 1857 کے بعد کی بنی ہوئی دلہنوں، اس طریقے سے کام نہیں چلتا. بات یہ ہے کہ 1450 سال پرانا وہ رشتہ چاہیے جو اللہ اکبر توجہ فرمائے. وہ 2.5% لوگ جس کو امت کی زکوٰۃ سمجھ کر مال کے میل کے طور پر امت نے باہر کر دیا ہے، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو اتنے بھی نہیں ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ سماعت اعظم کی عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کی شہزادی وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی جان کی راحت ہے. اور بیٹی بچانے والوں، لوگوں کو بچانے اور پڑھانے کا خیال بعد میں آیا. 1450 سال پہلے رسول اللہ نے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا، بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا. لوگ 1450 سال کے بعد جہاں پہنچتے ہیں، اسلام 1450 سال پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے. ابھی آپ کی عقل کتنی ہے آپ کی. حضور کی شہزادی کی شان دیکھو، کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرنے. یا اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. اور امام احمد رضا وہ پشتہ عشق رسول ہے جس نے سیدہ کی تعریف کرتے ہوئے کبھی سیدہ فاطمہ کا اصل نام تک نہیں لیا. احترام میں جہاں جہاں تعریف کی وہاں القاب سے تعریف کی. سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ایک مقام پر سیدہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور. اقبال نے سیدہ کی نسبت بیان کرنے کے لیے 6 مصروں کا سہارا لیا. یہ احمد رضا ہے، امام احمد رضا، جس نے ایک مصرے میں سیدہ کی 5 نسبتوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا. اور وہ بھی کس شان سے، روح اقبال بھی جھومتی ہوگی کہ اس طرح بھی منقبت سیدہ کہی جاتی ہے. نور، ہمارے عقیدے میں نبی کی شہزادی نور ہے. نور اور نور اور نار دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جیسے ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، جیسے خوشبو اور بدبو جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ بھی کہہ دو جیسے مقلد اور غیر مقلد جمع نہیں ہو سکتے، ویسے نار اور نور ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. سنیوں میں آپ کو ایسے سننے نہیں دوں گا. آپ مجھے رسول اللہ کی شہزادی کا عنوان دیتے اہل البیت کا، اور تیجے کی محفل کی طرح سنتے ہو، ایسا نہیں چلے گا. آپ کو سب کو میرے ساتھ شامل ہونا پڑے گا. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا گلبرگہ والوں اور جہاں تک لوگ دور قریب بیٹھ کے سن رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی مسلک کو چھپا کر بات کرنے کی تحریک کا نام نہیں ہے. جب عمل پر حملہ ہوگا تو ہم عمل پہ محنت کریں گے، لیکن جب عقیدے پہ حملہ ہوگا تو ساری مصلحتوں کو پیروں تلے کچل کر کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل ہے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ. سنیوں کے عقیدے میں سیدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائے. اب ذرا جلدی جلدی چلتے ہیں، اس لیے کہ قائد محترم جیسے ہی آئیں گے وہی میرا آخری جملہ ہوگا. توجہ فرمائے. کہتے سیدہ کی شان نور بنت نور. اگر اردو زندہ رہ گئی ہے گلبرگہ میں تو توجہ چاہتا ہوں. نور بنت نور، وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے. جاؤ پوری دنیا میں تلاش کر لو، اس خاندان کے علاوہ ایسی نسبتیں کہیں ملے تو بتا دو. نور بنت
نور، زوج نور، نور نور، خود نور ہے، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے، اور نور نور کی ماں ہے۔ ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے، اور شعر یوں مکمل کرتے ہیں، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا۔ اور ایک بات آگے بڑھ کے بتا دوں، صرف 5 تن پہ نور نہیں مانا احمد رضا تو وہ کچھ کا عشق رسول ہے، مزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں ایک سیدھے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے، نیما نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ سیدہ کی شان ہے۔ یہ تو میں نے شعر پڑھا اس لیے کہ جس طبقے سے بات ہو رہی ہے وہ شعر کو جانتی ہی نہیں ہے، تو لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ شاعری کر کے چلا گیا۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف بھی رخ کرتے ہیں۔ سیدہ کیا ہے؟ لوگ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ او پس منظر تو دیکھ، حدیث سمجھنے کے لیے حدیث والے سے دل کا رشتہ جڑنا ضروری ہے، ورنہ قرآن پڑھ کر بھی لوگ مولا علی کو کافر کہتے تھے، کہتے تھے ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے اور علی تو حکم مانتا ہے، علی کافر ہو گیا۔ اور قرآن صحیح پڑھا، استدلال غلط کیا، حدیث صحیح پڑھا، لیکن چونکہ حدیث والے کے لیے تیرا دل صاف نہیں ہے، اس لیے 2.5% والے ملا جی تو تشریح غلط کر گیا ہے۔ ہاں میں تیرے کام نہیں آ سکتا، ذرا میں تجھے بتاؤں، حدیث کی دنیا میں چل، حدیث دانی پہ اتنا ناز ہے تو ذرا بات کرے۔ اللہ اکبر، کس منہ سے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہی ملا جی ہے لوگ جس وقت مدرسے کا جلسہ کرتے ہیں تو چندہ وصول کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں اے حافظ جی 40 ایسے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے جس پہ جہنم واجب ہو چکا ہو، اور تیرا حافظ جی جب 40 کو جنت میں لے جا سکتا ہے اور نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، یہ کہاں کی الٹی لائے؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے، بتا دنیا کا سب سے پہلا حافظ قرآن کون ہے؟ حافظ جی 40، ارے یہ تو وہ قرآن والا ہے جس پر قرآن نازل ہوا، پہاڑ جس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ کس کے سینے نے اٹھایا؟ وہ فاطمہ کے بابا کا سینہ تھا جس نے قرآن کا بوجھ اٹھایا۔ آپ حافظ جی کے لیے ایمان لے آئے، حالانکہ پتہ نہیں وہ حافظ جی ایمان پہ بھی مرے گا کہ نہیں مرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے مدرسے میں بھی یہ بیان ہوتا ہے، لیکن ہم مطلب پرست لوگ نہیں ہیں، ہاں ہم خانہ زاد غلام ہیں نبی اور آل نبی کے۔ توجہ فرمائیں، پھر کہ ارے یہاں تک بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مسلمان کا کچا بچہ علماء بیٹھے پیچھے سب علم والے لوگ ہیں، میں تو طالب علم، میری کوئی شمار اور قطار میں ہی نہیں، لیکن ان کی جوتیاں سیدھی کر کے کہہ رہا ہوں، توجہ کریں۔ مسلمان کا کچا بچہ، کچے بچے کی کیا تشریح کروں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں نہیں بنا تھا اور گر گیا۔ اب یہ میری زبان حیا خاموش ہے کہ وہ کچا بچہ گرتا کہاں کہاں ہے، لیکن ہے مسلمان کا۔ توجہ فرمائے، کس کا بچہ ہے؟ مومن کا بچہ ہے۔ اور مومن کون ہے؟ ہمارے نزدیک مومن صرف وہی ہے
مولانا نے مومن کی تشریح کی، ذرا مجھ سے بھی مومن کی تشریح سن. کیا ہے مومن؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. بس مومن وہی ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. یہ بھی میرے امام کی ادیبانہ ندرت ہے. کیا کہا؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. کیا مطلب؟ دل سے نبی کی عزت پہ مرنے والا کون ہے؟ تو ادھر سے آواز آئے گی میں عزت نہیں کرتا. میں نے کہا بالکل کرتا ہے. کہا پھر کیسے کرتا؟ تو میں نے کہا وہ بھی آگے علاج ہے تیرا. تو بھی عزت کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے. اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. جن کا عرس منانے کے لیے آئے یہی احمد رضا ہے. اللہ اکبر. تو یہ عرض کر رہا تھا مومن کا کچا بچہ جس وقت گر جاتا ہے اس کی اللہ اکبر ابھی پورا جسم نہیں بنا، کچا بچہ گر گیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. کیا کرے گا؟ ملا جی ابھی آپ باب مدینۃ العلم سے تعلق پیدا کیجئے. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی جن بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم جس کو لینا ہے وہ دروازے سے آیا کرے. آپ نے علی مولا کو چھوڑا ہے نا، اس لیے آپ اس طرح کی آوارہ گردی کی باتیں کرتے ہیں. بلی کو خواب میں چچڑے ہی نظر آتے ہیں. ہاں میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بات اصل ہے نا. توجہ کریں. مومن کا کچا بچہ اللہ سے جھگڑے کے الفاظ حدیث میں مفتی صاحب قبلہ موجود ہے. یہ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ رفیع الدین صاحب، بڑے عالم مفسر قرآن، شاعر، بیک وقت حافظ قرآن الحمدللہ. توجہ فرمائیں. اللہ سے کیا کرے گا؟ جھگڑا. یہ وہ جھگڑا نہیں ہے بھائیو جو دشمن میں ہوتا ہے. یہ وہ ہے جو محب اور محبوب میں ہوتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دشمن کے جھگڑے کے اندر لطف نہیں آتا، لیکن محب اور محبوب کے جھگڑے میں جو لطف آتا ہے وہ محب ہی جانتا ہے اور محبوب ہی جانتا ہے. اگر جھگڑے کی بات آئی ہے تو دوسری حدیث بھی پیش کر دوں. ہم معراج پہ حضور گئے تو عرض کیا اللہ یہ کون اتنی اونچی اونچی آواز سے تجھ سے جھگڑ رہا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے محبوب وہ میرا موسیٰ ہے. توجہ فرمائیں. یہ اس کے بندوں کی وجاہت ہے. ارے وہ شان عبدیت پر آتے ہیں تو لرزتے ہیں، اور جب شان محبوبیت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں پایا اور یہ تیرے سمجھ کی ہے بھی نہیں. اس لیے کہ عشق کی بات سمجھنے کے لیے کم سے کم عاشق ہونا ضروری ہے. ابھی آپ کو اس کی ہوا نہیں لگی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کچا بچہ اللہ سے جھگڑے گا اور عرض کرے گا مولا میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا. وہ اپنے ماں باپ کو، جس نے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں باپ کی صورت نہیں دیکھی، ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اللہ اس کو یہ شعور عطا کرے گا کہ وہ ماں کو بھی پہچانے گا، باپ کو بھی پہچانے گا، اور اپنے نال سے دونوں کو باندھے گا اور باندھ کر کھینچ کر اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اور تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کا تو خیال کر لے ہندوستان میں رہتا ہے جب مومن کا کچا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے. نہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے روزہ رکھا ہے، نہ اس نے حج کیا ہے، نہ اس نے زکات دیا ہے، ارے کچھ نہیں کیا ہے. مومن کا کچا بچہ ہے تو ماں باپ کو جنت میں لے کے جا رہا ہے. وہ جو خدا کا محبوب اعظم ہو، خلیفہ اعظم ہو، نائب مطلق ہو، وہ رسول اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے. کیا بات کرتے ہو تم؟ جیسے غداروں کی وجہ سے لوگوں کو کمرے میں بیٹھ کر رسول اللہ کو گالیاں دینے کا موقع ملتا ہے. راستے تو تم کھول رہے ہو نا.
بھائی آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے. اور پھر یہ تو ان کے بابا ہیں، بابا شافع یوم النشور، ہر قسم کی شفاعت ان کے لیے ثابت ہے. حتیٰ کہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں وہ کافر کے لیے بھی عذاب کی کمی کی شفاعت کر سکتے ہیں. کافر کے لیے بھی. بہت بخاری پڑھتے ہو نا، بخاری میں یہ نظر نہیں آتا جو کافر کی عذاب میں بھی تخفیف کرا دے. ہے نا بخاری میں، ہے کہ نہیں روایت؟ میں کوئی نیا باب کھولنے نہیں آیا، لیکن بخاری میں روایت ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو آپ کافر کہتے ہیں، کافر ہونے پہ تقریریں کرتے ہیں، کیا تخفیف عذاب کی روایت وہاں نہ ملی؟ تو جو کافر کے عذاب میں تخفیف کرانے کی شان رکھتا ہو، پھر اس کے شہزادی کے لیے یہ جملہ، کیا بات کرتے ہیں؟ ارے یہ تک حدیثوں میں موجود ہے. سیاح کی روایت کر رہا ہوں، سیاح میں بہت سیاستہ کرتے، سیاح میں موجود ہے. کیا سنیے، حدیث پاک میں آیا ہے ایک جہنمی ایک جنتی پر سے گزرے گا تو کہے گا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے ایک بار آپ کو پانی پلایا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ گلبرگہ شریف گرد نواز سے آنے والوں توجہ ہے. کیسی شفاعت ہوگی؟ شفاعت کا معیار کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا؟ ایک جنتی، اس کی ڈگری نہیں پتا، اس کا تقویٰ نہیں پتا، اس کی پرہیزگاری، صرف وہ جنت میں پہنچ گیا جس طرح بھی پہنچا. اس کے پاس ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے اس کے طرف سے گزرتے ہوئے، میں نے تجھے پانی پلایا تھا. وہ صرف پانی پلانے پہ اس کی شفاعت کرے گا کہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا. یہ اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی. ایک کہے گا کہ میں نے تجھے وضو کا پانی دیا تھا، یہ بھی صحیح میں ہے، اس پر بھی شفاعت. بھائیو جب پانی عام آدمی کو، عام جنتی کو پانی وضو کا دینے والا، توجہ کریں، عام جنتی کو وضو کا پانی دینے والا، عام جنتی کو پانی پلانے والا، جب وہ جنتی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے کے جائے گا تو وہ سیدہ جس نے صرف وضو کے پانی نہیں دیے، پورا خاندان کربلا میں کٹوا دیا، پانی نہیں دیا صرف پورا خاندان، اس کا یہی حق ہے کہ ان کے بارے میں یہ بکتے پھرو کہ رسول اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے. آؤ بیٹی کی شان تو ذرا سن لو. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا. ابن حجر مکی اپنی کتاب السوائق المحرقہ کے اندر نقل فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور بھی کتب میں، لیکن ابن حجر کا حوالہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2.5% والے لوگ مان ہی جائیں گے، اس لیے کہ یہ بھی محدث ہے، بڑے محدث ہے، مفتی اعظم مکہ رہ چکے ہیں اور بڑا کارنامہ ہے حدیث کی دنیا میں ان کا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ کیا ہے، اب ذرا سنو سیدہ کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں، اس کے راوی مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. تم کہتے ہو نبی بخشوا نہیں سکتے، کسی کی بیٹی کی یہ شان ہو تو محشر میں بیان کر. اور یاد رکھنا ہم سیاح کی قید نہیں لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، مسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، امام ترمذی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم بخاری کی وجہ سے رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی وجہ سے ہم بخاری کو مانتے ہیں. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. ہم تو وہ لوگ ہیں میرے عزیز، اگر دیوار پہ بھی نبی کی حدیث لکھی ہو تو ہم اس حدیث کو بھی ماننے کا ظرف رکھتے ہیں، قول رسول کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں. ہم چند کتابوں پر جو ہے وہ دین کو قید نہیں کرتے. اچھی طرح سن لو. اللہ اکبر. اگر تیرے پاس کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ہے تو لا کے بتا، کسی کی یہ شان ہے محشر میں تو بتا. فرماتے اللہ اکبر کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن عرش کے نیچے سے ندا آئے گی، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں میرے نبی کی شہزادی حسنین کی پیاری امی جان 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پلسرات سے یوں گزرے گی. کیسے؟ ایسے جیسے بجلی کون جاتی ہے. کسی کے نام پہ محشر میں سر جھکے ہو تو بتا کون ہے وہ خاتون، بتاؤ کون.
اس خاتون کے لیے بکتے ہو؟ کم سے کم کچھ تو خیال. جس نبی نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بے غیر تو اس کی شہزادی کے لیے ایسی بخش باتیں کرتے ہو ایسی. اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جزو رسول ہے وہ. آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، صرف یہ نہیں فرمایا. ذرا کیا فرمایا؟ وہ تو مکے میں کہا. اور ابھی میں آپ کے سامنے آخری میں تھوڑا اصول حدیث پر کچھ اشارہ دے کر کے گزروں گا، لیکن پہلے سنیں حضور نے کیا کیا فرمایا. یہ سب مدینہ منورہ کی باتیں ہیں، وہ مکے کی بات ہے، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میری اہل بیت کو تانا دیتے ہیں کہ قیامت کے اندر میرا نسب کام نہیں آئے گا. یاد رکھنا، نسب کسی کا کام نہیں آئے گا. ہمارا عقیدہ ہے نسب کسی کا کام نہیں آئے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ وضاحت فرما دی. فرماتے کسی کا نسب کام نہیں آئے گا لیکن میرا نسب کام ہے. ارشاد فرمایا کلو سبب و نسب منقطع الا نسبی و سببی، سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، سب کا نسب کٹ جائے گا، سب کے انساب منقطع ہو جائیں گے. اللہ، یہ اللہ پر ذرا ملا توجہ کر. کیا؟ اللہ نسبی و سببی، میرا نسب اور میرا سبب کام آئے گا. سن حدیث، لے حدیث، او اہل حدیث. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. گلبرگہ شریف میں کیا کہیں بھی میں نے یہ باتیں نہیں کی ایسے. ہم تو صوفیہ کے غلام امن والے لوگ ہیں، مگر یاد رکھنا جس دن ہمارے آقاؤں پہ بھونکا جائے گا ہم رعایت نہیں کرتے. ہم ایسی مصلحت کو آگ لگاتے ہیں جس میں ہمارے آقاؤں کی عظمت داؤ پہ لگ جائے، اور وہ بھی رسول اللہ کی شہزادی، رسول اللہ کی شہزادی. آؤ نسب کیسے کام آتا ہے. خود حضور علیہ السلام کی حدیث مرفوع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جعفر طیار پروں کے ساتھ، چونکہ حضرت جعفر کے بازو کٹ گئے تھے تو سونے کے پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے تھے. اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے، آپ کو بن بولنا چاہیے. یہ حضور کے کون ہے؟ چچا زاد بھائی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، جعفر طیار ان کا لقب باد شہادت ہے، ان کا لقب باد شہادت طیار ہے. شہادت سے پہلے یہ صرف جعفر ہیں، ٹھیک. اور طیار کا لقب کیوں ملا؟ اس لیے کہ ان کو رسول اللہ نے اڑتے دیکھا، اس لیے ان کو طیار کا لقب دیا. طیار بھی کہتا ہے اور اڑنے کو نہیں مانتا. اور پھر اڑ سب نہیں رہے تھے، شہید تو عبداللہ ابن رواحہ بھی ہوئے تھے، شہید تو زید بن حارثہ بھی ہوئے تھے اسی جنگ میں، اور شہید تو جعفر بھی ہوئے تھے. لیکن ہوا کیا؟ جعفر طیار ہی اڑ رہے تھے. آقا نے فرمایا او جبریل، اب ذرا اس حدیث کے جملے پہ ذرا غور کیجئے گا. جبریل، زید اس سے کم تو نہیں نا؟ آقا کیا فرما رہے؟ میرا زید اس سے کم تو نہیں نا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. تو جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ہم نے جبریل کے الفاظ ہے، ہم نے ان کو یہ مرتبہ اس لیے دیا. اب جان وہابیہ پر یہ جملہ بھی آفت ہے، کیونکہ یہ تو نبی کا دینا نہیں مانتے، جو خادم جبریل ہے اس کا دینا کیسے مانے؟ اور جبریل کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ بیچارے حقیقت اور مجاز کو سمجھنے کے قائل نہیں ہیں. یہ بیچارے ذاتی اور عطائی کے فرق کو سمجھتے. بھائیوں، ذاتی عطائی کے فرق کو نہ سمجھو گے تو وہی کی کرو گے جو خارجیوں نے کیا. ان الحکم الا للہ کی بات کر کے ذاتی عطائی کا فرق نہیں سمجھا. ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ادھر دیکھو. ایسے تو معاذ اللہ قرآن میں ظالم تضاد ثابت کر جائیں. ادھر ان الحکم الا للہ پر پابندی آ رہی ہے، اور ادھر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ ایک پنچ متعین کر لو.
ادھر حکم کا حکم ہے، ادھر ممانعت ہے، تو ذاتی عطائی کا فرق نہ سمجھو گے تو ایسی گمراہی کے گڑھوں میں گرو گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انگریزوں کی میز کا گڑا ہوا مسلک نہیں چلے گا۔ اگر قرآن اور حدیث سمجھنا ہے تو صفا کے چبوترے سے کڑیاں ملنی چاہیے، تب کہیں جا کے دین سمجھ میں آئے گا۔ یہ 1857 کے بعد کی بنی ہوئی دلہنوں اس طریقے سے کام نہیں چلتا۔ بات یہ ہے کہ 1450 سال پرانا وہ رشتہ چاہیے جو اللہ اکبر، توجہ فرمائے، ارشاد ہوتا ہے یہ زید کوئی کم تو نہیں، تو کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی جیسا آپ کہتے ہیں، مگر ہم نے ان کو یہ مرتبہ اس لیے دیا کہ یہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے، یعنی شہید سب برابر ہے، لیکن اہل بیت ہونے کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے جنت میں ان کا مرتبہ بڑھا دیا گیا۔ اب توجہ کریں، جعفر جس مقام کے اہل بیت ہیں اس میں، اور سیدہ جس مقام کی اہل بیت کے مقام پر فائز، اس میں کتنا؟ جعفر چچا کے بیٹے ہیں، توجہ، جعفر چچا کے بیٹے ہیں، اور سیدہ خود کی شہزادی ہے، اور ایسی کہ 3 بہنیں اور پہلے پیدا ہوئی، یہ چوتھی ہے، لیکن اتنی عزیز ہے، ارے جعفر نبی پہ جان قربان کریں، یہ جعفر ہے، نبی کی آمد پر جعفر کھڑے ہوں، یہ جعفر ہے، نبی کی خوشی جعفر چاہیں، یہ جعفر ہے، جعفر اپنے بچوں کو یتیم کر دے نبی کی خاطر، یہ جعفر ہے، جعفر اپنی جان قربان کرے، یہ جعفر ہے، لیکن فاطمہ کون ہے؟ جعفر نبی کی رضا چاہتے ہیں، نبی فاطمہ الزہرا کی رضا چاہتے ہیں، جعفر نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نبی فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو کے کہتے ہیں فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ جعفر اپنا گھر نبی کی خوشی کے لیے لٹا دے، اور نبی اپنا بیٹا ابراہیم سیدہ کی خوشی پہ قربان کر۔ کیا فرق ہے؟ اس شہزادی کے لیے کہا جاتا ہے تیرے کام نہ آ سکوں گا، تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے پہلے تجھے اس کا خیال ہونا چاہیے۔ ارے تو اگر حضرت موسیٰ کا بھی کلمہ پڑھتا تو وہ بھی اس مقام پر نہیں تھے جو مقام پہ تو میرے نبی کو لا کے کھڑا کرنا چاہتا۔